لکھوں تو کیا لکھوں دماغ بے ہوش ہے، ورق پر آنسو گرنے سے قلم خاموش ہے۔ اسلام آباد میں احتجاج کی کال، پورے پاکستان میں احتجاج کی کال دی گئی، لیکن احتجاج کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ احتجاج کو لیڈ کرنے والے کہاں تھے؟ احتجاج جب اسلام آباد میں داخل ہوا تو پنڈی اسلام آباد کی لیڈرشپ کہاں پہ تھی؟ کہیں پہ نظر نہ آئی۔ سب سے پہلے آپ ویڈیو دیکھیں۔ بندوبست کرنا ہے، اگر ہم وہاں رہیں گے بالکل رہیں گے جب تک ہمیں کھان نہیں ملے گا۔ آپ سب نے ٹینکس کا بھی بندوبست کرنا ہے۔ دوسرا میری انتظامیہ سے اپیل ہے کہ مسلمان بھائی مسلمان کو نہیں مارتا، یہ پرامن لوگ ہیں، ہم پرامن طریقے سے آ رہے ہیں، پھر آپ ہم پہ شیلنگ کیوں کرتے ہیں؟ جبکہ ہم خان صرف حق اور سچ کی آواز کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ حق کے لیے کھڑا ہے، پھر آپ شیلنگ کیوں کرتے ہیں؟ پھر لوگوں کو زخمی کیوں کرتے ہیں؟ اسلام آباد اور پنڈی یہ آپ کے پاس آخری موقع ہے، آپ کو اپنے ملک کے لیے نکلنا پڑے گا، اور جو کافلے پاکستان میں یہاں سے پہنچے ہیں آپ کو ان کا خیال کرنا پڑے گا، اور آپ سب وعدہ کریں، حلف لیں کہ خان کو لیے بغیر اب کوئی نہیں۔ ہمارے ادھر لوگ مار رہے ہیں، درجن کار کو چیک ہو گئے، ہم کس کے لیے آئے ہیں؟ ہمارا کیوں لیٹ کرنا یہاں پہ بیٹھ جانے 3-4 گھنٹے ہو گئے، ہم آگے لڑ رہے ہیں، ہم ابھی آ رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ کسی کو یہاں گولیاں لگی ہے، کسی کو وہ کہتے ہیں ہم کس کے کہاں جائیں، کس کا انتظار کریں؟ یہ یہاں پہ بیٹھے ہیں 3 گھنٹے ادھر لگا رہے ہیں، آگے جگہ خالی ہے۔ اگر وہ فوج اور رینجر والوں کو کہہ رہے ہیں کہ ادھر آ جائیں، وہ بات الگ ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں جو یہ چیختے ہیں، ہم فرنٹ سے شریف خان مروت صاحب کہہ رہے تھے میں فرنٹ پہ لیڈ کر رہا ہوں، دوسرا کہہ رہا تھا میں فرنٹ پہ لیڈ، کدھر ہے کدھر ہے وہ؟ آگے آ جائے، اگر کسی نے لیڈ کرنا ہے کوئی بھی قیادت ہو ایک کھڑے ہو جائے، کارکن مرنے اور کرنے کے لیے تیار ہے، آگے نہیں کر رہی ہے تو اس طرح آگے لوگ مر رہے ہیں، جس طرح پہلے واپس گئے تھے پھر واپس جائیں گے، ایسے نہ کہنا کافی، ایسے جانے تو آگے جائے۔ یہ ساری لیڈرشپ کمپرومائز لیڈرشپ ہے، کی طرف کون کی طرف پولیس، یہ سارے کا سارے یہ پوچھا بھی یہ لیڈر کمپرومائز لیڈرشپ ہے، کی طرف ہمارے نوجوان مر رہے ہیں، ہمارے نوجوان ہمارے پختون مر رہے ہیں، عمران خان عمران خان مجھ سے باہر ہے، آگے لوگ مار رہے ہیں، شیلنگ کھا رہے ہیں، یہ نہیں آ رہے، یہ ڈیل کرنے کے چکر میں بیٹھے ہوئے یہاں پہ، تیسری مرتبہ آگے یہ واپس آ رہے ہیں۔ ایک بندہ پینٹ شرٹ پہن کے، اسلام آباد والے تو ٹک ٹاکر ہے، سارے ٹک ٹاکر ہیں، اسلام آباد اور پنڈی والے، یہ جو بنو لکی مروت اور کوئٹہ سے آئے اصل لیڈر وہ ہے، میں نے رات کو دیکھا ان کو۔ جی آپ نے ویڈیو دیکھی 26 نمبر سے، جب کنٹینر بشرا بی بی وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور عمر یوب جب یہ اسلام آباد میں داخل ہوئے، بلو ایریے کے پاس، ان تینوں کے علاوہ کوئی شخص آپ کو اس کنٹینر کے اوپر نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ بشرا بی بی کی سپیچ آپ نے سنی، کہاں تک آپ نے جانا ہے، اور ہم نے عمران خان کو رہا کروا کر یہاں سے واپس جانا ہے۔ آگے آپ نے ویڈیو دیکھی، جو ورکر بے یار و مددگار، وہ ورکر پکار رہے ہیں، اپنے لیڈروں کو پکار رہے ہیں کہ ہم کہاں جائیں، ہمیں کوئی بریف کیا جائے، ہمارے آگے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔
میرا سوال ہے، کیا جو اپنے آپ پہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے، اپنے آپ کو عمران خان کے سامنے بڑے لیڈر سمجھنے والے، وہ کہاں تھے؟ وہ کہاں تھے؟ میرا سوال ہے۔ آج ہمارا ورکر، آج اس پاکستان تحریک انصاف کا ورکر، ان ورکروں کی ڈیڈ باڈیاں، ان ورکروں کی لاشیں کیوں موصول کی گئیں؟ زندہ گئے جو کہتے تھے کہ خان ہم مر جائیں گے، تو خان وہ مر گئے۔ کیا یہ لیڈروں کی کمزوری؟ وہ لوگ کہاں تھے؟ ورکر، آپ نے سنا ہے اس ویڈیو میں کہ ورکر کیا کہہ رہا ہے؟ ورکر کو لیڈ کرنے والا نہیں ہے۔ بشرا بی بی پنڈی اسلام آباد کے آگے التجا کر رہی ہے، پنڈی اسلام آباد کے لوگوں باہر نکلو، پنڈی اسلام آباد کے لوگوں باہر نکلو۔ لوگ کہاں گئے؟ ان کے لیڈر کہاں گئے؟ کیا ان لوگوں کو نکالا نہیں گیا؟ کیا ان کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا؟ اگر ان کو کوئی لیڈ کرنے والا ہوتا تو آج اتنا بڑا ظلم نہ ہوتا، آج یہ لوگ شہید نہ ہوتے۔ فورسز بھی ہماری ہیں، جو فورسز میں لوگ شہید کیے گئے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں۔ جتنی شاتیں ہوئی ہیں صرف اور صرف اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ ان ورکروں کو لیڈ کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ویڈیو پیغام آ جاتے ہیں، ویڈیو بیان جاری ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ ویڈیو بیان جاری کر رہے ہیں ان سے پوچھو کہ آپ کہاں تھے؟ آپ کہاں پہ کھڑے تھے؟ آپ کیوں نہیں آئے؟ آج آپ عمران خان کی آزادی کے لیے بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن احتجاج کو لیڈ کرنے کے لیے احتجاج میں آپ نے شرکت کیوں نہیں کی؟ یہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ ورکروں، میں ورکروں سے مخاطب ہوں۔ ورکروں، اس ویڈیو کو غور سے سنو، اس پروگرام کو غور سے سنو، اس ویڈیو کو غور سے دیکھو، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ کے آگے آپ کو باہر نکال کر آپ کو اپنا لیڈر کوئی نظر نہیں آتا ہے؟ آپ کو اپنے حلقے کا کوئی شخص بھی لیڈ کرتا ہوا کہیں بھی نظر نہیں آیا؟ جس حلقے سے بھی آئے، پنجاب کا بھی کوئی بھی لیڈر مجھے نظر نہیں آیا۔ کنٹینر آپ کے سامنے ہے، کنٹینر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کنٹینر میں کون کون لوگ سوار ہیں۔ بشرا بی بی واپس چلی گئی، وزیر اعلیٰ صاحب واپس چلے گئے، عمر ایوب صاحب واپس چلے گئے۔ کیوں واپس گئے؟ ان کو بھی آگے کوئی نظر نہیں آیا کہ باقی لوگ کہاں ہیں۔ کبھی آپ لوگ کہتے ہیں کبھی 26 نمبر پہ، کیا ان چیزوں کو پہلے مینجمنٹ نہیں کیا گیا؟ پہلے یہ چیزیں پہلے طے نہیں کی گئی؟ اس کی وجہ کیا؟ 26 نمبر قافلہ کیوں نہیں رکا؟ آج جتنی بھی لیڈرشپ، جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، سب مدعا جو ہیں وہ بشرا بی بی کے اوپر پھینک رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیوں پھینک رہے ہیں؟ کیونکہ کمان بشرا بی بی کو دی گئی، علیمہ خان کو کمان دی گئی۔ اس لیے پارٹی کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرے۔ میری درخواست ہے پی ٹی آئی کے ان لیڈرشپ کے آگے، اس پی ٹی آئی کو آپ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس پی ٹی آئی کو آپ نے کتنے حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ورکروں، آپ سمجھ جائیں، میں ہمیشہ ورکروں کی آواز اٹھاتا ہوں اور اٹھاتا رہوں گا کہ ورکر تنہا رہ گیا۔ آج اس ماں کا بیٹا گیا جس ماں کو اس بیٹے کے اوپر مان تھا کہ ہمارا مستقبل جو ہے یہ بیٹا ہے۔ اس بہن کا بھائی گیا جس بہن کو آسرا تھا، میرا بھائی جائے گا تو کچھ کرے گا، مجھے رخصت بھی کرے گا۔ آج وہ بھائی خود رخصت ہو گیا۔ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس لیے آپ ہمیشہ جب بھی نکلیں اپنے لیڈر کو دیکھیں، نہیں تو نہ نکلیں، اپنی جانوں کو ضائع مت کریں۔ جس وقت تک آپ کو ایک معقول مضبوط لیڈر اگر آپ کو لیڈ نہیں کر رہا،
تو میرے خیال میں آپ اپنی جان کے ساتھ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ میں سب لوگوں کو پیغام دیتا ہوں کہ اپنا بہت سا خیال رکھیے، جان بہت عزیز ہے، کیونکہ میں آپ کو لمحہ بہ لمحہ ہر خبر سے آگاہ رکھوں گا۔ میرے اگلے پروگرام کا انتظار کیجیے۔ اپنے میزبان شوکت مغل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔